فٹ کرنے کے بعد خون میں نہانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. غلط پالیسی کے نتیجے میں ہزارہا بے گناہ جانیں گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی پالیسی میکر معافی نہیں مانگتا. کشمیر میں جہاد کے لیے ملک بھر کے نوجوانوں کو منبر و محراب سے پکارا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، دلدلوں گھاٹیوں میں گولیوں کا نشانہ بن کر دفن ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی جہاد جب دہشت گردی قرار پاتا ہے تو کوئی ان شہیدوں سے یا دہشت گردوں سے اور ان کے اہل خانہ یا قوم سے معافی نہیں مانگتا. ماضی کا کوئی پالیسی میکر، کوئی بیان داختہ سیاستدان، کوئی جذبات میں آگ لگاتا خطیب، کوئی مقرر ٹی وی پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا نظر نہیں آتا، معافی نہیں مانگتا. وہ بھی اسی ملک کا حکمران رہا جس کے غیر ملکی دورے کے دوران جہاز محض اس لیے 2 گھنٹے فضا میں چکر لگاتا رہا کہ صدر محترم کا نشہ اتر جائے، اور جب وہ دشمن پر حملے کا حکم دینے نکلے تو 2 جوانوں نے انہیں دائیں بائیں سے اٹھا رکھا تھا، جو ایوان صدر میں مستی میں جھوم کر قومی ترانہ گاتے اور جنہوں نے اپنی رانی کو جنرل کا رینک بھی لگا دیا تھا. ملک ٹوٹ گیا اور انہیں بعد میں انتقال کے بعد 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. انہوں نے ٹی وی پر آ کر قوم سے کسی غلطی کی معافی نہیں مانگی. جس نے سکوت ڈھاکہ کی ذلت آمیز دستاویز پہ دستخط کرنے کے بعد بھارتی جنرل ناگرا کو گندے لطیفے سناتے ہوئے کہا کہ میں اپنی قوم کا ہیرو ہوں، اس نے کبھی اپنی زندگی میں قوم سے معافی نہیں مانگی. جنہوں نے پرائیویٹ سیکورٹی فورسز بنوا کر مخالفین کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور انہیں ایوانوں سے اٹھا کر پھینکوا دیا، انہوں نے بھی کبھی قوم سے معافی نہیں مانگی. اور جنہوں نے اسلام کے نام پر اس قوم کو کلاشنکوف اور ہیروئن کے تحفے دیے، عدالتوں کے ججوں سے پھانسی کے فیصلے کروائے اور آئین کو محض ایک کتاب قرار دیا، انہوں نے بھی کبھی معافی نہیں مانگی. اسی ملک میں ایک ایسی ہندو عورت بھی خاتون اول بنی کثرت شراب نوشی سے، جس کا جگر جواب دے گیا تو وہ شرابیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے سامان میں نوشی سے جاتی اور پھر انہیں شراب پیتا دیکھ کر خوش ہوتی. وہ سیکٹری دفاع بھی اس ملک کا صدر بنا جس کی بیوی ہر لمحے اس کے پیچھے پھرتی کہ کسی کمزور لمحے کوئی دوسری عورت فرسٹ لیڈی نہ بن جائے. وہ شیر بھی ایک صوبے پر حکومت کرتا رہا جس کے قبضے سے کینیٹ کالج لاہور کی اغوا شدہ طالبات برآمد ہوئی، اور وہ بھی آج ہمارے محترم رہنما ٹھہرے جن کی تصویر آخری لمحے تک ٹی وی کی ایک اداکارہ کے بیڈ روم میں لگی رہی. اور وہ بھی ہمارے ایوانوں کے نگراں رہے جنہوں نے اپنے دوستوں کی محفل میں بڑے دعوے سے کہا تھا کہ تم شرط لگا لو وہ اب زندگی بھر کبھی نہیں گائے گی. وہ بھی ایک صوبے کی درسگاہوں ان میں تعلیم حاصل کرتے بچوں بچیوں کے مستقبل کا رکھوالا ہے، جس کے بارے میں بوڑھے سیاستدان نے پوری قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہی میری بیٹی سے اجتماعی زیادتی کا مرتکب ہے. اور وہ وزیر بھی اپنی گدی بچا گیا جو چوری کی گاڑی خریدنے علاقہ غیر گیا، پھر اسمگلروں سے ٹال مٹول کرتا ہوا ان کی قید سے بقیہ رقم کی ادائیگی تک رہا نہ ہو سکا. اور وہ جلاوطن رہنما جو سندھ کا وزیر اعلی مقرر ہوا تو اعلان کہتا رہا کہ میں پیتا ہوں اور ڈٹ کے پیتا ہوں. اس ملک کی سیاسی تاریخ لکھتے وقت سرکاری ہاسٹلز کے سویپرز کی انٹرویوز بھی شامل کیے جائیں جو کمروں سے چوڑیوں کے خون آلو ٹکڑے جمع کرتے اور بوتلیں چھپاتے رہے، لیکن کسی صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، رکن اسمبلی، بیوروکریٹ یا جج نے آج تک قوم سے معافی نہیں مانگی. وہ جو ہر سال 60 کروڑ کے محصولات بچاتے رہے، جو 25 کروڑ روپے کی ایکسائز ڈیوٹی، 24 کروڑ روپے کا نہری پانی، 15 کروڑ روپے کی لکڑی اور 22 کروڑ روپے کی بجلی اور گیس چراتے رہے، ان کو ٹی وی پر قوم کے سامنے معافی مانگنے نہیں لایا گیا. جو سرکاری دفاتر سے ہر سال 1.5 کروڑ کی اسٹیشنری چراتے ہیں، 5 کروڑ کا سیمنٹ، سریا اور